الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حجاج کرام، ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے لاکھوں میں ہزاروں میں ہمارا انتخاب فرمایا ہے، ہمیں چنا ہے، پسند کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب 70 مرتبہ کسی پر اپنی رحمت کی نگاہیں ڈالتا ہے تو اسے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. ہم ان اچھے لوگوں میں ہیں، ان خوش نصیب لوگوں میں ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کی نگاہیں ڈالی. کتنے ایسے لوگ ہیں جو مال و زر والے ہیں، جن کو اللہ نے پیسہ دیا ہے لیکن آزمائش میں ڈال دیا ہے. مالدار ہونا یہ انسان کے شریف ہونے کی، اچھے ہونے کی علامت نہیں. کسی شخص کے پاس مال کچھ بھی نہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ اسے زندگی میں سکون اور اطمینان نصیب کر دے تو یہ بہت بڑی سمجھو کامیابی دنیا کے لیے ہے. سکون حاصل کرنے کے لیے ہر چیز آدمی کرتا ہے، ہر طریقے کی پریشانیاں جھیلتا ہے، اپنے ملک سے بھی باہر چلا جاتا ہے، لیکن اگر یہی سکون نہ میسر ہو تو ساری چیزیں بیکار ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے ایسے لوگوں کو پیسہ دیا ہے، روپیہ دیا ہے، لیکن وہ اس گھر تک اب تک نہیں آ سکے ہیں، اب تک نہیں پہنچ سکے ہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں پر بلایا ہے، اپنے پاک گھر کی زیارت نصیب فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا یہاں پر آنا قبول فرمائے. آمین. محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ایک چھوٹی سی سورہ نازل فرمائی ہے، ہم میں سے سب کو یاد ہوگی، وہ والعصر، سورہ عصر، والعصر. اس میں اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم کھائی ہے. عصر کس زمانے کو کہتے ہیں؟ عصر کے معنی ہوتے ہیں زمانہ کے. ایک ایسا زمانہ جو دو نبیوں کے درمیان کا زمانہ ہو، جس وقفے میں، جس زمانے میں کوئی نبی نہ آیا، بیچ میں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان کے 600 سال، تقریباً 600 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا 570 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو یہ بیچ کا جو وقفہ ہے اسے عصر یا فترہ کا لفظ کہا جائے، فترہ کے لفظ سے استعمال کیا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے. وہ کبھی کسی چیز کی قسم کھاتا ہے، کبھی کسی چیز کی. اللہ تعالیٰ نے کہیں فجر کی قسم کھائی ہے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کی قسم کھائی ہے، تو کہیں چاند کی قسم کھائی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے. لیکن جب ہم قسم کھائیں گے تو صرف اگر مجبوری ہے، کوئی شخص ہماری بات پر اعتماد نہیں کرتا اور ہم اپنی بات میں سچے ہیں، تو ہم صرف اللہ کی قسم کھائیں گے، اس کے علاوہ کوئی قسم ہمیں نہیں کھانی. لوگ قرآن کی قسم بہت تیزی سے کھاتے ہیں. قرآن کی قسم نہیں کھانا ہے، کسی اولاد کی قسم نہیں کھانا ہے، کسی چیز کی قسم نہیں کھانا ہے.
جب مجبوری ہو جائے، کوئی ہماری باتوں پر یقین نہ کرے اور اس وقت اپنی بات منوانا ہی ہے، تو اس وقت صرف اور صرف اللہ کی قسم ہم کھائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عصر کی قسم کھا کے، اور عصر سے مراد عصر کا وقت بھی ہم لے سکتے ہیں، یہ اس وجہ سے کہ یہ بڑا سنگین وقت ہوگا۔ اس وقت میں قیامت آئے گی، عصر کے بعد قیامت آئے گی، جب آئے گی۔ اور عصر کا وقت وہ وقت ہوتا ہے کہ سورج ڈھل رہا ہوتا ہے اور شام کا جو ہے شام کی آمد ہوتی ہے، شام مطلب رات آتی ہے، سورج ڈھلتا ہے، اور اس صورت میں انسان جو ہے کرتا کیا ہے کہ ایک وہ فریضہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت میں سب سے اہم فریضہ بنایا ہے، وہ نماز۔ تو کام کو پورے کرنے کے چکر میں، کام کو نپٹانے کے چکر میں کرتے کیا ہیں، ہماری عصر کی نماز چلی جاتی ہے، یہ کر لے، یہ کر لے، ایسا کر لے، ویسا کر لے، ہوتا یہ ہے کہ ہم عصر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا والعصر، عصر کی قسم اللہ نے کھائی ہے، ان الانسان لفی خسر، انسان سراسر گھاٹے میں، سراسر نقصان میں۔ نقصان میں کون نہیں ہے؟ الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے۔ ایمان لانے کا مطلب تصدیق کرے کہ لا الہ الا اللہ، کوئی ذات نہیں ہے، کوئی ہستی نہیں ہے جو کچھ کر سکے، کچھ بنا سکے، کچھ بگاڑ سکے، اور کسی کے سامنے سجدہ ریز ہوا جائے، کسی کو اپنا بڑا سمجھا جائے، اگر ہے تو الا اللہ، صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جس نے ہمیں ماں کے پیٹ میں پالا، جب ہم کچھ نہ تھے تب اس نے ہمیں وجود بخشا، اور جب ہم کچھ بول نہیں سکتے تھے، جب ہم کچھ کھا نہیں سکتے تھے، تو اس وقت بھی اس نے ہماری جو ہے حفاظت کی، ہماری پرورش کی ہے۔ وہ اللہ سب چیز ہے، وہی ساری چیزوں کو کرنے والا ہے۔ یہ ایمان ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ مختصر بیان کر رہا ہوں کیونکہ آپ کو کھانا بھی کھانا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، جو دین لے کر کے آئے، جو شریعت لے کر کے آئے، جو کتاب لے کر کے آئے، وہ سب کے سب برحق ہیں، اس میں کسی طریقے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اس میں شک کرتا ہے تو ایمان سے اس کا جو ہے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے یہ ہدایت نامہ ہے۔ متقی کون ہے؟ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اب اور تفصیل بتا رہا ہوں، اللہ نے قرآن ہی میں بتایا ہے ھدی للمتقین، متقی کے لیے، متقیوں کے لیے یہ ہدایت نامہ ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لانے والے ہیں وہ لوگ متقی ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب کی چیزیں کیا ہیں؟ جن کو ہماری نظروں نے نہیں دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، قرآن میں وہ چیزیں موجود ہیں، ہمارا اس پر ایمان ہے، ہم اسے مانتے ہیں کہ مریں گے ہم تو قبر کا عذاب اس شخص کو ہوگا جو رب چاہی زندگی نہیں گزارے گا، من چاہی زندگی گزار کر کے جائے گا، اور جو ہے آخرت میں جو ہے قیامت برپا ہوگی، حساب و کتاب ہوگا۔ یہ ساری چیزیں غیب کی چیزیں ہیں۔ جنت کو ہم نے نہیں دیکھا، جہنم کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن مانتے ہیں کہ یہ چیزیں بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اچھوں کو جنت میں اور بروں کو جہنم میں ڈالے گا، تو یہ چیزیں غیب کی چیزیں ہیں، تو ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ متقی کون لوگ ہیں؟ جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کو قائم کرنا کیا مطلب؟ پڑھنا صرف نہیں، بوجھ اتارنا نہیں، بلکہ اہتمام کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ جو طریقہ ہے اس طریقے سے وضو کرے، سنت اور مستحب کی رعایت کرتے ہوئے، اس کے بعد اہتمام کے ساتھ نماز کو وقت پر ادا کرنے والا ہو، تو وہ شخص جو ہے متقی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روزی دی ہے اس پر اکڑتے نہ ہو، اس پر اتراتے نہ ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سمجھ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت سمجھ کے، جب ان کے پاس وہ مال زیادہ ہو جاتا ہو تو اللہ تعالیٰ نے جو ایک حد مقرر کر دی ہے کہ 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی کے برابر کسی کے پاس مال آ جائے تو اس پر زکوٰۃ دینا
فرض ہے تو وہ شخص جو ہے زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہو. وہی اللہ کیا ہے, وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, جو روزی ہم نے انہیں دی اس سے وہ خرچ بھی کرتا ہو. اور یہی نہیں بلکہ آگے کیا فرمایا, وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ, اور وہ ان چیزوں پر بھی ایمان رکھتا ہو جو ہم نے نازل کیا ہے. یہ قرآن پاک اللہ نے نازل کیا ہے, قرآن کی ایک ایک آیت پر ایک ایک لفظ پر ایمان ہو. جو اللہ نے کہا صحیح کہا ہے, صادق ہے یہ باتیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کرتا ہو. اور وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ, اور ان چیزوں پر بھی ایمان رکھتا ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام تھے ان پر جو کتابیں جو صحیفے نازل کیے ان پر بھی ایمان رکھتا ہو, لیکن اب ان پر عمل نہیں کیا جائے گا. سارے نبی آئے تھے کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دینے کے لیے, بتلانے کے لیے کہ ایک نبی آئے گا. ہر نبی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی ہے. اب وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں تو انہی کا طریقہ چلے گا. اللہ نے کہہ دیا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, میں نے آپ کے دن تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتوں کی تکمیل کر دی. اب میں تم سے راضی ہوں گا تو صرف اور صرف اسلام کو ماننے کی صورت میں راضی ہوں گا, لہذا اسلام ہی کو اپنا دین ماننا پڑے گا. اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے لوگو اب اللہ سے اس طریقے سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, اور تمہاری موت اس حالت میں ہو کہ تم ایمان کے ساتھ اسلام کے ساتھ اس دنیا سے اٹھائے جاؤ. اگر ایسی چیزیں نہیں پائے گی, تم چاہے جتنے بڑے جو ہے انسان بن جاؤ, چاہے جتنی جو ہے دنیا میں عزت کما لو, لیکن اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تو حیثیت اس شخص کی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا, اللہ کو رب ماننے والا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلکم من آدم, کلکم من آدم, تم سب کے سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو. آدم علیہ السلام سے سب پیدا ہیں. کلکم من آدم و آدم خلق من التراب, اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے تھے. اب مٹی کی کیا حیثیت ہے, کیا اوقات ہے, اسے سب جانتے ہیں. وہ آدم خلق من التراب, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا فضل لعربی علی اعجمی ولا لاعجمی علی عربی, کسی عربی کو کسی اعجمی پر اور کسی اعجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے, کوئی بلندی حاصل نہیں ہے الا بالتقوی, مگر تقوی کی بنا پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا ہے کہ تم کتنے لمبے ہو, کتنے چوڑے ہو, کتنے خوبصورت ہو, کیا ہے تمہارے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا ہے, تمہارے صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا ہے, بلکہ اس کی نگاہ تو دلوں کی طرف ہے. دل میں کیا بیٹھا ہوا ہے, دل میں تکبر ہے, غرور ہے, گھمنڈ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بندہ ڈرنے والا ہے اللہ اسی کو جو ہے اپنا مطیع اور فرما بردار بنائے گا, اور اسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں. محترم بزرگوں دوستو, ہم یہاں پر آئے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قبول کیا ہے, تو اس شہر میں آنے کی کچھ فضائل ہیں, کچھ چیزیں ہیں جنہیں ہمیں سمجھنا ہوگا, ماننا پڑے گا. محترم بزرگوں دوستو, کتنے ہیں کہ جنہیں جو ہے ابھی وضو کیا اور غسل کے فرائض نہیں یاد ہے, دنیا سے مسلمان پڑے ہوئے ہیں, نہیں معلوم ہے اور سیکھنے کی کوشش بھی نہیں ہے. دنیا کے کاموں میں ایسے الجھے ہوئے ہیں کہ ہمیں فرصت ہی نہیں مل رہی ہے. اللہ نے بھیجا ہے کس لیے ہمیں, اللہ نے کہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اب عبادت کیسے کی جائے اسے سمجھنا ہے, عبادت کا طریقہ کیا ہوگا اسے سیکھنا ہوگا. وہ چیز ملے گی ہمیں قرآن سے, لیکن ہم قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سیکھنے سے ملے گی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دور جا چکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانتے. نبی کو تو مانتے ہیں, نبی کی نہیں مانتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہترین وہ آدمی وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. آج ہم اپنے چھوٹے سے بچے کو قرآن نہیں بلکہ صبح 5 بجے اٹھتے ہیں, ناشتہ تیار کرتے ہیں, بس پہ بٹھاتے ہیں اور وہ تعلیم دیتے ہیں جس کا ایک ذرہ برابر بھی فائدہ مرنے کے بعد نہیں پہنچنے والا. محترم بزرگوں دوستو, وہ آدمی کامیاب نہیں ہے. اور ایسی تعلیم کو علم نہیں کہا جائے گا. علم تو وہ ہے
جو تعلیم، جو پڑھائی، جو نالج انسان کو آخرت سے جوڑ دے، ایسی تعلیم جو آخرت میں بھی کام آئے، وہ تعلیم جو ہے علم اسے کہا جائے گا۔ دنیا کی بڑی سی بڑی پڑھائی کو فن کہا جائے گا، کیونکہ وہ دنیا سیکھنے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے تعلیم اور علم تو اسے کہا جائے گا جو آخرت میں بھی کام آئے، آخرت تک جس کا فائدہ پہنچے۔ تو الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے کام کریں، وہ لوگ کامیاب ہیں۔ ان الانسان لفی خسر، انسان سراسر گھاٹے میں ہے۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ شخص جو ایمان لائے اور وعملوا الصالحات، اچھے کام کرے۔ وتواصوا بالحق، اور حق بات کی وصیت کرتا ہو، کام کرتا بھی ہو اور کام کرنے کی وصیت بھی کرتا ہو، دوسرے کو بتاتا بھی ہو، اچھی باتیں سمجھاتا بھی ہو، سکھاتا بھی ہو کہ اللہ کے نبی نے یہ بتایا، قرآن میں یہ چیز ہے، یہ کام اچھے ہیں، یہ کام برائی کے ہیں، اور کیا کرتا ہو، برائیوں سے منع بھی کرتا ہو۔ اور وتواصوا بالصبر، جب دین پر عمل کرنے میں کوئی تکلیف آئے، کوئی پریشانی آئے تو اس پر صبر بھی کرتا ہو، برداشت بھی کرتا ہو۔ صبر کا مادہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر دیا ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو صبر نہیں کر پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ لیکن ہمیں پریشانی ہوتی ہے تو سب سے پہلے اپنا دماغ چلاتے ہیں۔ محترم بزرگوں دوستو، وہ آقائے نامدار جو دنیا کے سردار تھے، سب کے رہبر تھے، جب کوئی پریشانی آتی تھی تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اللہ کے سامنے اپنی جو ہے حاجت کو پیش کرتے تھے۔ وہ اللہ جو سب چیز سننے والا ہے، وہ ہمارے مصائب کو حل کرنے والا آج بھی ہے، آج بھی وہی اللہ موجود ہے۔ اس سے مانگنے کا طریقہ ہم نے جو ہے ہمارے اندر ہے ہی نہیں، ہم نے اس چیز کو بھلا دیا اور اسے سیکھا بھی نہیں۔ کوشش کریں، سیکھیں، سمجھیں، طریقوں کو سمجھیں۔ نماز کیا ہے، نماز کے ارکان کیا ہے، نماز بہت اہم چیز ہے، اسے سیکھنا چاہیے۔ نماز میں کتنے شرائط ہیں، نماز میں کتنے واجبات ہیں، یہ سب چیزیں ہمیں معلوم ہونا چاہیے نا۔ کب ہم پر نماز جو ہے، کب ہم پر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، اور کب جو ہے ہماری نماز خراب ہو جائے گی، مفسدات نماز کتنے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ لیکن ہمیں تو کلمہ بھی نہیں آتا ہے، کلمہ یاد ہے تو کلمے کا معنی نہیں یاد ہے، سورہ فاتحہ یاد ہے تو سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں یاد ہے۔ کم سے کم 20 سورہ یاد ہونی چاہیے ایسی کہ جن کے ترجمے بھی یاد ہوں اور تفسیر بھی یاد ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہر طریقے کی پریشانی اٹھائے ہیں، تو کم سے کم 40 احادیث تو ہمیں یاد ہونی چاہیے، چھوٹی چھوٹی۔ جو شخص 40 احادیث یاد کرے گا، اسے جو ہے انبیاء، شہداء، صدیقین اور علماء کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ تو 40 احادیث کی کتابیں آتی ہیں، آپ ان کو خرید لیں گے گھر جا کر کے، اور اس میں سے دعائیں بھی یاد کریں گے اور طریقے بھی یاد کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی یاد کریں گے۔ اور ایک بات جان لیجئے، علم سیکھنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہے، علم کو سیکھنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہے۔ اللہ نے موقع نہیں دیا بچپن میں، بڑے ہو کر کے وہ چیز سیکھیں۔ جب بڑے میں بھی نہیں بلکہ جو بوڑھے ہو گئے ہیں تو اس صورت میں پھر سیکھنے کی کوشش کریں، علم حاصل کریں۔ اگر علم حاصل کرنے کی صورت میں آپ اس دنیا سے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے گا، آپ شہیدوں میں شامل ہوں گے۔ کریں گے نا انشاءاللہ۔ دوسری چیز، ریاض الجنہ میں ہم نماز پڑھیں گے جب ہم مدینہ جائیں گے۔ ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کے لیے لمبی قطار لگتی ہے، بھیڑ لگتی ہے، تو